السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور جو ہمارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیمرہ کے ساتھ، ان سب کو بھی مبارک ہو۔ جو بھی خواتین و حضرات، بچے بچیاں دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے رحمتوں والے مہینہ کی مبارک۔ رمضان کیسے شروع کیا گیا؟ اگر اس کے بعد کچھ وقت ملا تو پھر جو آج تلاوت ہوئی ہے اس کے بھی چند باتیں عرض کر دوں گا، لیکن ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے طے کیسے کرنا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں، ساری کائنات، سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، جنت کو روزانہ روزے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی بھی سائل جو بھی مانگے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا نا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، اللہ تو رحیم و کریم ہے، ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ تھوڑا ہونا آ جاؤ بھائی ضمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دے یہ تو دنیا کے دستور، جب اس نے ایک دفعہ کہا چاؤ۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے؟ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہو؟ اللہ نہیں، جتنی مرضی توبہ کر نہیں معاف کروں، کوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی گناہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کر رہا ہے، ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقد تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے مایوس ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو، جس کی معافی نہ ہو۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کر۔ آپ تو تھوڑے سے بیٹھے ہو، یہاں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ تو سارے نیک بچے ہو اور اللہ کے فضل سے کبائر سے بچے ہو، سوائے مولویوں کا ایک بہترین کھانا ہے غیبت، وہ تم رج کے کرتے ہو تو اچھا، یہ تمہیں کبھی خیال آیا کہ میں شراب پیوں؟ سچ بولوں، شراب پینا چھوٹا گناہ ہے کہ غیبت کرنا ہے؟ شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، تو تم سارے مزے لے لے کے کرتے ہو۔
کوئی تمہیں کہے شراب پیو گے، تم جوتا اتار، لا حول ولا قوة، تو میں عالم ہوں مجھے شراب کی بات کرتا ہے، بدبخت مردود، کتنے فتوے دو گے؟ اور وہی آ کے تمہیں چسکے لے کے کسی کی برائی کرنا شروع کر، ہاں ہاں ہو اور ایک اپنی تعریف سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے کیا کہنے ہیں؟ کیا کہا میں نے سنا نہیں، دوبارہ کہنا۔ مولانا صاحب آپ تو، میں اپنی کہتا ہوں، آپ تو پوری دنیا پر چھا گئے، آپ کی تو تقریروں کی کیا حد ہے۔ اچھا میں ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہا تھا؟ اپنے تعریف کے چسکے لیتے ہو، کوئی ذرا سی تمہارے سوئی چبھو دینا تو جا کے چھت سے لگ جاتے۔ تو علماء میں جو دو بڑی مصیبت، اب تو خیر ہر انسان ہے نا ہر قسم کے، لیکن جو دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک غیبت، ایک حسد۔ تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں، توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ اب تو معصوم، پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں۔ دو واقعے سناتا، ایک کتاب کا پڑھا اور ایک ساتھی پر جو یعنی وہ راوی اول، پہلا شخص، شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا، اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا، اور یہ چند ہزار تھے۔ تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی۔ تو وہاں مسل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ۔ تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا، آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ۔ تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے، پیسوں سے خرید لیا، گجر تھے گجر۔ تو وہ تو ہر قوم میں اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ویسے تاریخ بتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ہر چیز بتاؤں، یہ تاریخ کے طور پہ بتا رہا ہوں، نہ کہ برائی کے طور پہ۔ تو گجروں نے راستہ بتایا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے، بالا کوٹ بیچ میں کھیت ہے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی۔ تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور جنگ شروع ہونے والی ہے، ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت پاس، وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا، اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا، اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیو کا مجھے کلمہ پڑھا۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، جنگ شروع ہوئی، پہلا شہید یہ سکھ تھا۔ اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر، کافر شدید، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید، ٹھیک ہوگی۔ عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، گلاسگو میں رہتے تھے، میواتی تھے، پیر محل کی، وہاں مزدوری کرنے گئے، ایک انگریز کے نوکر ہو گئے، اس کی 20 سال نوکری کی، پھر اللہ نے وسعت دی، اپنا کام کر لیا۔ تو کبھی کبھی اس سے کہتے سر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، وہ ٹال دیتا تھا۔ انہوں نے آ کے اپنی
جو تجارت چلائی اس میں مگن ہو گئے، رابطے گم ہو گئے۔ کئی سال کے بعد، کوئی 10-15 سال کے بعد انہیں فون آیا کہ میں تیرا پرانا باس بول رہا ہوں، میں فلاں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے آ کے ملو۔ وہاں کوئی بیٹا بیٹی تو ہوتا نہیں ان کی تیمارداری کے لیے، تو ہمیں اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے۔ یہ پہنچے تو وہ تکلیف میں تھا، کہنے لگا مسٹر عبد الوحید، جو بات تم مجھے کہا کرتے تھے مجھے آج پڑھا دے، سکھا دے۔ کہنے لگے میں نے اس سے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس سے اگلے سیکنڈ وہ مر گیا۔ یہ تو آپ کو نے دو غیر مسلموں کی بات سنی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مولوی شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے اور دہریہ ٹائپ ہو گئے، اور اسلام کے خلاف شاعری بھی کی، کتابیں بھی لکھی، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا۔ مولوی شاہ صاحب نے خود بتایا کون سی بات اللہ کو پسند آئی کہ اس کے سارے کفریات کے باوجود ایمان کو سلب نہیں فرمایا۔ ایمان والی ماں سے پیدا ہوا تھا، ایک سٹیج کا اداکار تھا، یہ جواد وسیم صاحب کا واقعہ۔ وہ ہر عیب میں سب سے آگے تھا، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ کے راستے موت آئی۔ وہ سٹیج پر اداکاری کر رہا تھا اور دل کا اٹیک ہوا اور گر پڑا۔ اٹھا کے پیچھے لے گئے تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ موت کہاں آئی؟ سٹیج پر، جو انتہائی غفلت کی، نافرمانی کی جگہ ہے، اور ہر عیب، ہر کبیرہ گناہ۔ اور جب میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ نور جہاں رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی گانا گایا، کہ مولوی صاحب ہنس پڑے کہ میں نے رحمت اللہ علیہ کیوں گایا؟ بھائی جو یہ مولویوں نے نا رحمت اللہ علیہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے کہ بس ہمیں تو کہو رحمت اللہ علیہ جو مر جائے، باقی لوگوں کے لیے یا کہو فلاں اللہ بخشے یا فلاں مرحوم۔ ارے بھائی جو ایمان والا اسے رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ تقسیم ہو گئی، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے ہے، اور رحمت اللہ علیہ عام مسلمانوں کے لیے، اور رضی اللہ عنہ سے۔ بھائی اگر میں اپنے باپ کے، میرے باپ مرے ہوئے ہیں، میں کو اللہ تعالیٰ میرے باپ سے راضی ہو تو یہ غلط ہے؟ بولو، اگر اس کو میں یوں کہہ دوں رضی اللہ عنہ تو یہ غلط ہے؟ میں اس کو کہہ دوں اللہ کی اس پہ سلامتی ہو، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ علیہ السلام کہہ دوں تو غلط ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے، اور بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے۔ وہ 1.5 لاکھ تھے، وہ 2 لاکھ تھے، وہ جتنے بھی تھے، یہ لفظ صرف ان کے لیے ہے کہ بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ باقی میں ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، جو ایمان پہ مرا ہے رضی اللہ۔ تو میں نے رحمت اللہ علیہ کہا تو مولانا صاحب مسکرا اٹھے، بھائی کسی اور نو ہی جنت جان دے، کیوں آپ ہی جانا جائے؟ تو یہ ہماری وہ جاہلی، یعنی یہ ہماری عجیب جاہلیت ہے کہ رحمت اللہ علیہ اور قدس سرہ، قدس اللہ سرہ، نور اللہ مرقدہ، یہ تو ہیں صرف حضرات کے لیے، علماء کے لیے۔ بھائی تم فاسق سے فاسق مسلمان کے لیے کہہ سکتے ہو نور اللہ مرقدہ، اللہ اس کی قبر نور سے روشن کرے، یہ دعا ہے۔ یہ ایک نا چھپا ہوا تکبر ہے، چھپا ہوا تکبر۔ زبان سے کہہ رہا تھا میں تو عاجز فقیر
اگلا کہتے واقعی آپ عاجز فقیر ہوئے کیا کہ ارے بھائی اللہ کی رحمت کھلی ہے، کھلی کرو. جو مسلمان مر گئے ہیں اسے آپ بطور دعا رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہو، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہو، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہو. بطور خبر خاص ہے صحابہ کے لیے، اور بطور دعا سب کے لیے کہہ سکتے ہو. تو میں نے اس بیچاری کو رحمت اللہ علیہ کہا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی. وہ 27 رمضان تھی اور جمعہ کی رات تھی. بتاؤ خود کوئی اختیار کر کے مر سکتا ہے؟ ساری زندگی گانے میں کچھ گانا کوئی اچھا کام نہیں شریعت میں، گناہ ہے. لیکن وہ کیا ایسی خوبی کی مالک تھی کہ شب قدر، شب جمعہ، اس میں اس کی موت آئی. تو آپ اللہ کی رحمت کو شاید ہم سمجھتے ہی نہیں. اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ شاید توبہ کرنی چاہیے. تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے. میں آج ایک کو دیکھتا ہوں شراب پی رہا ہے، چلو تو میں آپ بیتی سناتا ہوں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ڈانس کر رہا تھا، اور 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں. تو میرے جی میں آیا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے اس کی ہدایت کا مجھے ہی ذریعہ بنایا. صرف کوئی 4 مہینے کے بعد نظام چلا اور کیا خوبصورت زندگی لے کر گیا. تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو. تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو. اللہ نے میرے نبی سے کہا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ میرا کام ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں. تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے؟ کافر. اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ نے نظر دی تھی. پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں. ابو جہل، آپ نے کہا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں، اور اس امت کے فرعون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن. آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کرتے، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب بس کرتے. اب دیکھتے نہیں جو مریض لا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اب لے جائے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیتے ہیں، گھر لے جائیں، کوئی علاج نہیں. اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی اب اس کی منت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے. پھر مجھے خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ
کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کی قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں، جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، اور 2 قتل ہوئے، اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد تھے، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے تائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا دیں، تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھا دیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ ان کا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے نیت کرتے ہو۔ میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں اب اس عمر میں تم سے کیا فخر کروں گا، میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں۔ کبھی ادھر سے کمی آتی ہے، یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں، کبھی ادھر سے نفرت آتی، ادھر سے کمی آتی، اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سوتے ہوئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، صاف کیا، صاف کیا۔ آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتے ہیں۔ وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ عَلَى السُّيُوفِ مَضَارِبًا، کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متنبی۔ تو تعریف ہوتی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے نبیوں کو ذرا غور کرنا، ان کیا طاقت ہے، ہو لام، انہو لساحر کذاب،
جملہ اسمیہ، کائنات کے سب سے سچے کو کہا جا رہا تو ہمیشہ کے لیے سب سے جھوٹا ہے، تو کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی، لیکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بیٹھے ہوئے پٹھان بھی اس لیے ناراض ہو جائیں گے لہذا میں ویسا کہتا ہوں، ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور نماز میں شریک ہو گئے، تو انہوں نے کہا شکر ہے وضو نہیں کیا تو نماز مل گیا، وضو کرتا تو نماز چلا جاتا۔ تو مجھے بتاؤ رمضان کا وضو کیا ہے؟ آج اللہ نے یہ مضمون آپ کے مولانا زبیر صاحب نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا، اپنے نمبر نہیں بناتا، ان کے بھی بناتا ہوں، انہوں نے مجھے متوجہ کیا کہ رمضان کی تیاری کیسے ہو، یہ تھوڑا پہلے بیان ہو جائے۔ تو پھر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے موقع کی۔ رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے، کہ پتہ نہیں کب کس 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا، کتنی سیاہ ستہ کی روایت۔ تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں۔ اکبر ساری زندگی اس نے دین الہی، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ، یہ کلمہ بن گیا، اور اسے سجدہ ہوتا تھا، اور شراب حلال ہو گئی، گائے حرام ہو گئی، اس طرح کی خرافات میں پھنس گیا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت آہستہ 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 اس تک پہنچی، تو اپنی زندگی کے آخری چند ایام میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور تس کے جہانگیر نے اپنی زندگی کی کتاب لکھی ہے، اس میں نے پڑھا، نہیں اس کا اقتباس ایک کتاب میں، کہ میرے والد مرحوم جب نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو فرمایا مفتی اعظم کو بلاؤ، صدر الدین ان کا نام تھا، تو وہ تشریف لائے۔ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے، رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ کہا مفتی صاحب سورہ یاسین پڑھیں، تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ تو جب سلام قول ابن رب الرحیم پر پہنچے تو اس کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکلی۔ 300 بیویاں تھیں اس کی، 300، اور زندگی گمراہی میں نہیں، کفر میں گزری، مرتد۔ اندر کون سی چھپی ہوئی خوبی تھی کہ یوں موت آ رہی؟ تو رمضان کی تیاری کا، روزے تراویح تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش نہ ہو، کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتری، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی۔ تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کثرت فرماتے تھے۔ تو روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے، نوافل بھی پڑھو اور ذکر بھی کرو، خیرات بھی کرو، افطاریاں بھی کراؤ، سحریاں بھی کراؤ، اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں، میرا اپنے ایک ساتھی ہیں، صبح بیٹھتے ہیں اور رمضان میں اور شام تک قرآن ختم کر دے، ایک دن میں قرآن ختم کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ تم انتہا بتا رہا ہوں، باقی اس میں قرآن کی تلاوت۔ روزہ رکھنے کے نتائج کیا ہیں؟ لعلکم تتقون،
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی نصیب فرمائے گا۔ اور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوک کی وجہ سے نہ تمہیں صحت بھی دے گا، فاضل مادے چل جاتے، اللہ تعالیٰ غریب کا درد بھی دے گا، بشرطے کہ روزہ ایسے رکھو کہ سنبھل کے کھاؤ، حملہ نہ کرو دسترخوان پر، سحری ہضم نہیں ہوتی افطاری آ جاتی، افطاری ہضم نہیں ہوتی سحری آ جاتی، بیماریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ آپ جوان ہو، بھوک رکھ کے کھاؤ تاکہ آپ کو بھوک لگے، پیاس لگے، آپ کو جہنم کی بھوک یاد آئے، ہمیں جہنم کی پیاس یاد آئے، ہمیں غریب کا دکھ یاد آئے۔ ہندوستان میں تھا 82 میں، نظام الدین میں 2 مہینے رہا، تو میں صبح سیر کرنے جاتا تھا تو واپس آتا تھا، تو ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت نکلا تو وہ وہاں گداگر بیٹھے ہوتے تھے، گداگر، تو وہ کہنے لگا بابا اللہ کے نام پہ دے دو، میں نے کوئی 1 روپیہ دیا اس وقت، کہنے لگا بیٹا روٹی کھلا دو، میں نے کہا آ جاؤ، میں نے اس کو ساتھ لیا، ہوٹل تھے مرکز کے سامنے، میں نے کہا کیا کھاؤ گے بابا جی؟ کہنے لگا بریانی کھاؤں گا، تو میں نے آرڈر دیا، وہ کھانے پر ایسے گرا، اس کو دائیں بائیں کا ہوش ہی نہیں، میں اور منگاتا رہا، اس میں ڈالتا رہا، اس کو نہیں پتہ چلا، یوں اور کھائے جا رہے، کھاتے کھاتے جب پوری طرح اس کا پیٹ بھر گیا، پھر اس نے سر اوپر اٹھایا، کہا الحمدللہ بیٹا آج 3 دن کے بعد کھانا کھایا، آج 3 دن کے بعد۔ ایسے لوگوں کا تمہیں احساس ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور بھوکے اٹھتے ہیں، تو مالداروں میں سخاوت پیدا ہو اور وہ لوگوں پر خرچ کریں، کھلائیں پلائیں۔ جتنے عبادات ہیں نا، یہ انسان کو اخلاق تک پہنچاتی ہیں، اخلاق تک۔ کلمہ ہمیں انسان بناتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو کلمے کے بغیر تو آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ خیر البریہ بن جاتا، اچھا انسان بن جاتا ہے۔ نماز ہمیں اخلاق کے اگلی سیڑھی پر پہنچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہیں برائی سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی۔ روزہ ہمیں تقوی تک لے جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کی دوڑ لگاؤ جو تقوی والوں کے لیے ہے۔ تقوی والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا فراخی ہو، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تقوی بھی اخلاق تک پہنچا رہا ہے، حج ہمیں اخلاق تک پہنچا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اگر تم نے حج کا احرام باندھا ہے تو اس کا نتیجہ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ تمہاری زبان کی بدتمیزی ختم ہو جائے، زبان کی بے حیائی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اور بڑے گناہوں سے تم بچو۔ تو ہر عبادت ہمیں وہ اخلاق کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو جو سن رہے ہو، دل کے برتن کو صاف کرو، سب کو معاف کرو، سب کی نفرت دل سے نکالو، سب کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا کرو، اور اپنے گناہوں
پہ توبہ کر کے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ نیت کر لی نا سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا مطلب۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا، آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، وہ چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، بچپن کیا کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ آخر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے،
میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا, ہن تو میری گل منو. نہیں مانی گئی, کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتہ نہیں. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے, یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت, اپنے رحم کو, اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے, اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد, تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا, مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا, سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا, جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں, ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا, تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. وہ کہتا ایاک, جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, مدد مانگنا, لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے, وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے, اللہ ہے. ایاک نستعین, تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا, وہ جی ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے, جس کی چاہے موڑ دے, اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو, وہ دینے والا ہے, لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ, اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار, اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا, پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن, اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ, اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے, اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا, یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا, اپنے کھڈ سے نکلا, سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی, شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا.
کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی. اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا. اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا. عصر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھے، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ. پھر کہا چلو عشاء ہوگی، آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ ہمیں کیا کہے، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھردا کرنا. نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، کہ وہ صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا.
سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو۔ وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے۔ کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی کہ ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے۔ تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے تھے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے۔ لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ تو چلو آج سورۃ فاتحہ کافی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ تو نے فضل فرمایا، ہمیں مہلت دی، ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ ہمارے کتنے دوست احباب بڑے چھوٹے پچھلے رمضان میں تھے، آج وہ کوئی نہیں ہے، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تیرا کرم فضل ہوا کہ تو نے ہمیں مہلت دی، ہم نے تیرے رمضان کی زیارت کی۔ یا اللہ ہمیں اس میں روزے کی قدردانی نصیب فرما، اس کی راتوں کی قدردانی نصیب فرما، اس کے دن کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ تراویح کی ہمت دے، روزے کی ہمت دے، جو بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے ان کو معاف فرما دے۔ تو نے خود گنجائش دی ہے اپنے فضل و احسان سے، مسافر ہو تو بعد میں صحیح، مریض ہو تو بعد میں صحیح۔ تیرے بہت سے بندے مریض ہیں جو نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ جو رکھنے والے ہیں اور نہیں رکھتے ان کو ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے ابتدا کی ہے، پہلا روزے کی رات ہے، ہم اپنے دل کو ساری دنیا کے انسانوں سے صاف کرتے ہیں، سب کی نفرت سے، سب کے بغض سے ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں۔ اور یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کرتے ہیں۔ وہ جتنے سامعین اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کا نمائندہ بن کے میں ان کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہوں۔ تمام سننے والے ان بچے، یہ علماء، یہ باہر سے محلے سے آنے والے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں بولنے والا تیرا بندہ، ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، اور یا اللہ ہمارے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف فرما دے۔ ہمارے دلوں میں بغض ہے اسے دھو دے،
نفرت ہے اسے صاف کر دے، کینہ ہے صاف کر دے یا اللہ۔ ہر وہ نیت اور جذبہ جو تجھے پسند ہے اس سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، اور جو تجھے ناپسند ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دیس کی حفاظت فرما۔ ہمارے دیس کے حالات ڈاماڈول ہیں یا اللہ، تو اس کی حفاظت فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، اندر کے دشمن باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، تمام طبقات یا اللہ امت کی یا اللہ اپنے غیب سے مدد فرما، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری عدالتوں کی، ہماری فوجوں کی، ہماری پولیس کی، ہماری سول کی، ہمارے تاجروں کی، ہمارے بازاروں کی، ہمارے ذمہ داروں کی، ہماری زراعت کی، ہمارے مزدوروں کی، مزدوری کی، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے غیب سے یا اللہ ہمیں اپنی یا اللہ اس رمضان کو پورا کرنے کی قوت عطا فرما۔ یہ بچے تیرے علم کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے سینوں کو نورانی فرما، روشن فرما۔ سارے مدارس میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، یہ تیرے علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو نے قرآن کو رمضان میں اتارا، قرآن ان کے سینوں میں حقیقتاً بھی اتار دے۔ کئی حفاظ ہیں تو ان کا حفظ باقی رہے، اور جتنے ہم غیر حافظ ہیں ان کے حفاظ کے سینوں میں قرآن کی حقیقت کو اتار دے۔ اللہم یسر القرآن بألسنتنا وثبت به فؤادنا، اللہم یسر القرآن بألسنتنا وثبت به فؤادنا، اللہم یسر القرآن بألسنتنا وثبت به فؤادنا برحمتک یا